السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایران کی جنگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے توقعات کے بالکل برعکس جا رہی ہے اور طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یا جنگ طویل ہو رہی ہے تو صدر ٹرمپ کے اعصاب جواب دیتے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے اتحادیوں کو دھمکیاں دی، بلکہ پہلے ایران کو دھمکیاں دی، پھر ایران کا ساتھ دینے والوں کو دھمکیاں دی، پھر اتحادیوں کو دھمکیاں دی، اب عالمی طاقت چین کو بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو مانگ رہے ہیں دنیا سے، دنیا کے ممالک سے، وہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں، اور کوئی اس جنگ میں کودنے کو تیار نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کوششیں تھیں یا جو دعوے تھے، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اب وہ دیگر ممالک کو کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ میں آئیں، لیکن کسی بھی ملک نے، یہاں تک کہ اتحادیوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایک دھمکی دی ہے چین کو کہ اگر آپ نے ہرمز کھلوانے میں میری مدد نہیں کرو گے تو پھر میں دورہ چین جو ہے، جو اس ماہ کے آخر میں 31 مارچ کو بیجنگ جانا ہے صدر ٹرمپ نے، تو وہ میں دورہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہو جائے۔ یعنی انہوں نے چین کو براہ راست ایک دھمکی دی ہے کہ میرے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو پھر اس جنگ میں میرا حصہ بنو۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ، ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران میں ہیں ہی نہیں، وہ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور ملک میں علاج کروا رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے اور کہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا پاکستان کی سیاست، جہاں پر آج کل عمران خان صاحب کا کوئی ذکر نہیں کرتا، تو میں نے سوچا کہ عمران خان کے چاہنے والے ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر تھوڑا تھوڑا ان کا ذکر کر کے دنیا کو یا پاکستانی قوم کو یہ یاد کراتے رہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بھی ہیں، اور وہ بھی ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، بھری جو بات ہے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں جیل میں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ بھی میں نے ان کے متعلق ایک کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو جناب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کا 16واں روز ہے، 17واں روز ہے بلکہ، اور وہ جو کامیابیاں کہہ رہے تھے ان کو نہیں مل رہی۔ پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ جی 100% ایران کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے، اور اب معاملہ ہرمز کھل جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس جس ملک کو وہاں سے تیل چاہیے وہ آ کر خود آبنائے ہرمز میں کی حفاظت کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کلیئر کر دیا سارا کچھ، اور جو کمرشل جہاز ہیں، تیل بردار جہاز، وہ آپ وہاں سے نکالنا شروع کر دیں۔ کسی نے ہمت ہی نہیں کی بھائی، کیونکہ ایران نے وہاں پانی کے اندر بم پلانٹ کیے ہوئے، بارودی سرنگیں اور خودکش کشتیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ سوائے امریکہ کے اتحادیوں کے باقی سب یہاں سے اپنا اپنا تیل لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس جنگ میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی دیگر ممالک سے لے کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان کا شکریہ آج کیا ایک بار پھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے، کس بات پر شکریہ ادا کیا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو صورتحال اب تیزی سے بن رہی ہے، وہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے، غمازی کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ ذہنی توازن جو ہے وہ کھو چکے ہوئے۔ انہوں نے جن ممالک کو کہا تھا کہ جی آئیں آ کر یہاں پر آبنائے ہرمز کھلوانے میں میری مدد کریں، تو اس میں ان کے اتحادی جاپان اور آسٹریلیا نے اپنی سیکیورٹی دینے سے جہازوں کے جو اپنے جو جنگی جہاز ہیں، جنگی بحری جہاز جو ہے، انہوں نے بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں بھیج سکتے۔ چین تو مسلسل یہ امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ کو کہ جی یہ جنگ بند کریں اور پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ اسپین اور برطانیہ کو پہلے دن جنگ شروع کرتے ہی ٹرمپ نے گالیاں دینا شروع کر دی تھی، تو وہ الگ سے ظاہر ہے ٹرمپ کا جو ٹرمپ سپورٹ مانگ رہے ہیں وہ ان کو ویسی سپورٹ نہیں دے رہے۔ اور بھی کئی ممالک ہیں جن کو صدر ٹرمپ نے کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب آ جا کے آخری اس کا آسرا صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ جو لگ رہا ہے کہ وہ ہے چین۔
اور چین کا جو دورہ ہے اس دورے کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے یہاں سے فیس سیونگ چاہتے ہیں. ایران فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے. تو اب ٹرمپ نے جو گفتگو وہ کر رہے ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ابنۂ ہرمز ذرا کھل جائے اور کوئی تھوڑی سی فیس سیونگ مل جائے, تھوڑے سے وہ زیادہ بمباری کر کے اور یہ اعلان کر کے کہ جی ہم جیت چکے ہیں, جس طرح کا ان کو مشیروں نے مشورہ بھی دیا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اور یہ اعلان کر کے ہم یہاں سے نکل جائیں. کچھ اس طرح کی وہ چیز جو ہے وہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی مدد ان کو دینے کو تیار نہیں ہے. اب ریسنٹلی جو صدر ٹرمپ صاحب کی جو گفتگو سامنے آئی ہے وہ سنیں. انہوں نے دوران پرواز گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابنۂ ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں, ان سے ابنۂ ہرمز کی حفاظت میں مدد کا مطالبہ کرتے ہیں. اسرائیل ابنۂ ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے, سوائے اسرائیل کے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ چین کو انہوں نے دھمکی دی ہے, میں مزید اس پر بھی آتا ہوں, لیکن پہلے انہوں نے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو رواں ماہ کے آخر میں چین کے صدر کے ساتھ طے شدہ ملاقات ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے. 31 مارچ سے 2 اپریل تک کا ان کا دورہ شیڈیولڈ ہے بیجنگ میں, اور اس دورے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ ملاقات صرف اس وقت میں مناسب لگتی جب ابنۂ ہرمز سے مستفید ہونے والے یقینی بنانے میں مدد کریں کہ وہاں کچھ برا نہ ہو. یعنی چین اگر ہماری مدد نہیں کرے گا تو پھر میں چین کیوں جاؤں گا. یہ جو دورہ ہے چین کا, اس میں یہ حالیہ جو دورے صدارت ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس میں ان کا پہلا دورہ چین کا ہے, اور اس میں تجارتی تعلقات, اور ٹرمپ صاحب نے آتے ہی جو ٹیرف کر کے دنیا میں بھونچال پیدا کیا ہوا تھا, تو ٹیرف کے معاملات پر مذاکرات, اس کے علاوہ تائیوان کا جو تنازع ہے اس پر بات چیت, اور یہ ساری چیزیں. اور پھر کیونکہ اب ایران کے اوپر حملے ہو چکے, امریکہ ایک بڑی جنگ چھیڑ چکا ہوا ہے دنیا میں, امریکہ اور اسرائیل, تو یہ بھی چین کے ایجنڈے کے اوپر ہوگا کہ وہاں پر ایون ٹرمپ کے ایجنڈے پر کہ وہاں پر ان معاملات پر بھی بات ہو. کیونکہ ٹرمپ مطالبہ کر رہا ہے کہ جی چین جو ہے وہ اپنا ساتھ دے ہمارا, تو چین مطالبہ کر رہا ہے کہ امریکہ جنگ بند کر دے, مشرق وسطیٰ میں جو کاروائیاں کر رہے ہیں آپ وہ بند کر دیں. اب یہاں پر آ کر اب معاملات جو ہے وہ پھنس گئے. اب ٹرمپ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ان کو کسی طرح چین مداخلت کرے, روس مداخلت کرے اور ان کو فیس سیونگ ملے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صدر پیوتن سے بھی فون پر گفتگو کر چکے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اب معاملہ جو ہے وہ دھمکیوں شنکیوں پر آ گیا ہوا ہے. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں چین اس کا کیا جواب دیتا ہے. ابھی تک تو چین کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک اردو میں ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے اس ٹویٹ میں جو پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور اسرائیلی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اردو زبان میں ہے ٹویٹ, اور انہوں نے کہا کہ ان بابرکت الہی اور روحانی دنوں اور گھڑیوں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا ہے. یہ جناب پاکستان کی جو کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے, کیونکہ ثبوت ہے, کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے فیلڈ مارشل 2 دن پہلے سعودی عرب گئے ہوئے تھے. سعودی عرب کے ساتھ کھل کر اعلان کر کے آئے تھے کہ جی ہم نے سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے, ساتھ دینا ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے, اور ایران پر ہونے والی امریکی جارحیت جو ہے اس کی بھی ہم جو ہے وہ مذمت کرتے رہیں. تو یہ بھی اس کا ایک اپنا جو عراقچی صاحب کا جو بیان ہے, یہ کامیاب پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کی کامیابی کا ایک مظہر ہے کہ پاکستان دونوں دوست ممالک کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. حالانکہ ایران جو ہے وہ مسلسل سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر حملے کر رہا ہے, اور سعودی عرب مسلسل اس کو جارحیت قرار دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سفارتکاری اتنی کامیاب ہے کہ دونوں ممالک پاکستان سے راضی ہیں. اچھا جی, اب ایک خبر ہے جی جنگ میں, کراچی سے رفیق مانگڑ صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں جی. اس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ مختلف میڈیا رپورٹس کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے. جنگ جیسا اخبار ہے, فرنٹ پیج پر 2 کالم, تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایسی خبر
اس کو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کی خبریں تھیں کہ جی وہ کیا نام ہے اس کا، نیتن یاہو جو ہے مارے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے نئے سپریم لیڈر، روس میں یہ سوال، اور ماسکو میں ان کا ٹانک کا آپریشن ہوا ہے. یہ برطانوی میڈیا کے مطابق وہ روسی طیارے، یعنی روسی کے ایک جنگی طیارے میں وہ وہاں سے گئے ماسکو، اور آپریشن جو ہے صدارتی محل میں، پیوٹن کا جو صدارتی محل ہے اس میں ان کا کامیابی سے آپریشن ہوا ہے. انہیں فضائی حملے میں چوٹیں آئی تھیں، جگر یا میدا جو ہے پھٹنے کی متضاد میدا یار کیا ہو رہا ہے آج، جگر اور اسٹامک پھٹنے کی بھی جو متضاد اطلاعات بتائی جا رہی ہیں اس خبر کے مطابق. تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ 28 فروری کو اپنے والد کے ساتھ موجود تھے جہاں حملہ ہوا، اس میں وہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد ان کو باہر لے جایا گیا، روس لے جایا گیا. یہ ایک اخبار ایک ہے الجریدہ، خبر سائدارہ ہے، بلکہ خبر سائدارہ ہے الجریدہ، کوئی نیوز ایجنسی ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور اس سے انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جی وہ روس میں اور صدارتی محل میں جو ہے وہ ان کا علاج ہو رہا ہے. اب یہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں صداقت وہ تو اب ایرانی حکام ہی بتائیں گے، لیکن بہرحال آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ منظر پر نہیں ہے، ان کا اب تک ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے. ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جی ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں آڈیو بیان آنے کے بعد پھر ظاہر ان کے دعوے جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے تھے. تو یہ صورتحال جو ہے اب سامنے آ رہی ہے، یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک خبر رساں ادارے کی طرف سے جس کو جنگ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ روس میں ماسکو کے صدارتی محل میں موجود ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب. اچھا جی، اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے جو چاہنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر تو کوئی خبر مکمل نہیں ہوتی، کوئی دن نہیں گزرتا ان کا ذکر نہ ہو تو سورج جو ہے وہ رک جاتا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. اب کیونکہ کافی دنوں سے جب سے جنگ چھڑی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی خاص ذکر شکر نہیں ہو رہا. بیچ بیچ میں ان کی ملاقات کا دن آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے. اب میں دیکھ رہا تھا مشال یوسفزئی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تو میں نے کہا چلیں آج ہم بھی عمران خان کا ذکر کر لیتے ہیں. وہ بنیادی طور پر جو تحریک انصاف کہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں نا کہ سب کمپرومائزڈ ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی عکاسی کرتا ہے وہ ٹویٹ. انہوں نے کہا نہ ہی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نہ ہی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے. خبر نہیں تھی نا حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے. پچھلے دنوں میں محمد مالک صاحب نے کہا کہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا، مذاکرات کرنے ہوتے تو پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، افطار پارٹیوں کے علاوہ کچھ نہ ہوا، یہ صرف اپنی کرسیوں کا وقت طویل کرنا چاہتے ہیں. یعنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہہ رہی ہیں اور حکومت کو بھی کہہ رہی ہوں گی، اور خان صاحب کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. اپنی پارٹی میں بھی اب مزید کوئی عملی اقدام نہیں کرے گا اور صرف بیان بازی پر انحصار کرے گا تو عوام اس کو بھی مائنس عمران خان کے پلان میں شامل سمجھے گی. یعنی وہ بھی عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کے اوپر الزام لگا رہی ہے. انتظار صرف عید کے تیسرے دن کا ہے، چوتھے دن منگل ہے، یا تو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز کی رسائی دی جائے، ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی جائے، اور یا وزیر اعلیٰ صاحب شاہد خٹک کے مطابق اپنی زندگی اور موت والے کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اڈیالہ اسلام آباد کا رخ کریں. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کہہ لیجیے وہ بنایا تھا نا آزادی یا موت کنٹینر، تو شاہد خٹک نے تصویر شیئر کی تھی، وہ کنٹینر بنا نہیں بنا، چلا تو کہیں نہیں، ایک تصویر ہی آئی تھی، ایک بینر ہی آیا تھا. تو وہ کہہ رہی وہ نکالے نا پھر وزیر اعلیٰ، کیوں نہیں نکال رہے؟ اب مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے. اصل چیز جہاں پی ٹی آئی مار کھا رہی وہ یہ ہے کہ کوئی حکمت عملی نہیں ان کی، اس کی وجہ کوئی اور باہر بیٹھے لیڈر نہیں، اس کی وجہ عمران خان صاحب ہے کہ انہوں نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کے اوپر اعتماد نہیں کیا، سب کو ایک دوسرے سے لڑواتے رہے ہیں جیل کے اندر سے بیٹھ کر. اور جب سے ملاقات بند ہے تو لیڈروں کو پتہ نہیں ہے اب کہ کس سے لڑیں، کیا حکمت عملی اختیار کریں، کون سی تحریک چلائیں. یہ جناب چل رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. ایک دو دن کے بعد عید ہے اور عید عمران خان صاحب جیل میں گزاریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔